ہے دین میں بھلائی دنیا و آخرت کی، پیغام شعیب کاشفی ہم سب کا رہنما ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، محرم الحرام کے بارے میں کچھ اہم ہدایات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمانوں کے ہاں یہ مہینہ محترم، معظم اور فضیلت والا ہے۔ محرم کے معنی ہی محترم، معظم اور مقدس کے ہیں۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس مہینے کو اس لیے فضیلت ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس میں ہوئی۔ یہ غلط ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اسلام سے بھی پہلے سے ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہود کو دیکھا کہ وہ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے یہ بہت اچھا دن ہے، اس دن میں حق تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دی تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موافقت کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس دن روزے کا حکم دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزہ محرم کا ہے، اور فرض نماز کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورے کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عاشورے کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا، اور تنہا عاشورے کے روزہ رکھنے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں مکروہ تنزیہی اور خلاف اولیٰ قرار دیا۔ امام بیہقی نے حدیث بیان فرمائی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عاشورہ کے دن اہل و عیال پر وسعت کرے گا حق تعالیٰ سارے سال فراخی روزی عطا فرماتے ہیں۔ کئی لوگ اس مہینے میں خصوصاً عاشورہ کے دن ماتم کرتے ہیں اور غم کا اظہار کرتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ اسلام ہمیں صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ زور زور سے رونا، پیٹنا، سینہ کوبی کرنا، کپڑے پھاڑنا اسلامی تعلیمات سے کوسوں دور ہے۔ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ کسی کے مرنے سے 3 دن بعد غم کا اظہار نہ کرو اور نہ سوگ مناؤ۔ صرف عورت کے لیے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد 4 ماہ 10 دن تک سوگ منانا ضروری ہے۔ شوہر کے علاوہ کسی اور کا، خواہ باپ ہو یا بھائی ہو یا بیٹا ہو، 3 دن کے بعد سوگ منانا جائز نہیں۔ بعض لوگ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سوگ مناتے ہیں، محرم میں اچھے کپڑے نہیں پہنتے، بیوی کے قریب نہیں جاتے، 4 پائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ، حالانکہ حضرت حسین کی شہادت کو تقریباً 1400 سال ہو چکے ہیں۔ یہ سب ناواقفیت کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر رکھے۔ جب وہ شہید ہوئے غم اس وقت تھا، تمام عمر غم کرنا کسی کے واسطے شرع میں حلال نہیں۔
غم کی مجلس خواہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو یا کسی اور کی جائز نہیں، کیونکہ شریعت میں صبر کا حکم ہے اور اس کے خلاف غم پیدا کرنا خود معصیت اور گناہ ہوگا۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا تو سارا خاندان شہیدوں کا ہے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کو چھوڑ کر سارے ہمارے بڑے شہید ہی ہیں۔ اب اگر اس وقت سے آج تک کے ہمارے سارے بزرگوں کو صرف شہیدوں کا ہی ذکر ہو تو 365 سے کہیں زیادہ شہید نظر آئیں گے۔ 70 تو شہید ہیں غزوہ احد میں، 12 کے قریب بدر میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنی جنگیں ہوئی، کتنے شہید ہوئے، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حسن رضی اللہ عنہم، کس کس کا ماتم کرو گے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ فی گھنٹہ ایک شہید کا بھی پورے سال میں ایک دفعہ ذکر کرو تو شہداء کے نام پورے نہ ہوں گے۔ اسلام کے لیے جن شہداء نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جانیں دی، کیا ان کا ماتم کرنا باعث گناہ ہوگا؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فخر عطا ہوا ہے کہ جو شہید ہوا اس نے درجات حاصل کیے، کامیابی ملی، خوش ہونے کی چیز ہے، جان دی اللہ کی راہ میں اور حیات جاویدانی پائی، یہ بہادروں کا شیوا ہے۔ انہوں نے زندگی کا حق ادا کیا، پھر کیسے کیسے قراء، حفاظ، علماء، ہر درجے کے لوگوں کو جامع شہادت نصیب ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ اکرام نے کیا کیا، بس یہ دیکھ لو، یہی دین ہے۔ قبروں کی مرمت جائز ہے، لیکن اس کام کے لیے صرف ماہ محرم کو مقرر کرنا درست نہیں، جب بھی موقع ہو مرمت کر سکتے ہیں۔ قبروں کی زیارت ثواب ہے، کیونکہ ان کے دیکھنے سے موت یاد آتی ہے، مگر اس کام کے لیے لوگ 10 محرم کو مقرر کرتے ہیں، سال میں صرف اسی دن قبرستان میں جاتے ہیں، آگے پیچھے کبھی بھول کر بھی نہیں جاتے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ عاشورے کے دن قبروں پر سبز چھڑیاں رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مردے کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ اس عمل کے التزام میں بہت خرابیاں ہیں، مثلا غیر لازم کو لازم سمجھا جاتا ہے، بعض لوگ عذاب ٹل جانے کو لازمی خیال کرتے ہیں، یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، شریعت میں ان باتوں کا کوئی شمار نہیں ہے، لہٰذا ہم سب کو ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔